الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں اور میری بہنوں اور بچیوں، آج ہم سورہ نساء کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ نساء کا نام ہی بتا رہا ہے، اگرچہ یہ عنوان نہیں، نام ہی ہے، لیکن اس نام میں بھی ایک معنویت ہے، اس لیے اس نام سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس سورت میں عورتوں کے زیادہ تر احکام بیان کیے گئے۔ یہ سورت 3 سن ہجری کے آخر اور 4 ہجری اور 5 کے آغاز میں لگتا ہے کہ نازل ہوئی ہے۔ اس میں پہلی آیت میں بنیادی بات کہی گئی ہے۔ اسی ایک معاشرتی زندگی میں سب سے پہلی چیز جو ضروری ہوتی ہے وہ معاشرے میں رہنے والے افراد کی یکسانی ہے، اور یکسانی ظاہر رنگ و نسب سے تو ممکن نہیں ہے، کہ اس لیے کہ مسلمان معاشرہ ایسے افراد سے مل کر تیار ہوا ہے جس میں ہر علاقے اور ہر قسم کے لوگ اور ہر قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ پابندی لگا دی جائے کہ اس میں صرف قریشی ہوں گے یا صرف غیر قریشی ہوں گے یا صرف انصاری ہوں گے۔ وہ تو ہر زمانے کا، ہر قوم کا آدمی، ہر علاقے کا آدمی جہاں سے بھی آیا، اللہ نے اس کو سعادت دی ایمان کی، تو وہ امت مسلمہ کا ایک حصہ بن گیا۔ اس لحاظ سے ان کے لیے وحدت اور ان کے لیے شیرازہ بندی کا انتظام وہ بہت مشکل ہے۔ قریش کے لیے تو کوئی آسان بات ہی، جو قریشی ہے وہ ظاہر ان کا بھائی ہے۔ مدینے کے رہنے والے جو مختلف قبائل تھے، ان کا بھی ہر قبیلے کا آدمی قبیلے کی بنیاد پر سمجھتا تھا کہ میرے اپنے بھائی بند یہاں رہتے ہیں، میری اس کے ساتھ ایک وحدت ہے۔ لیکن اس نئے معاشرے میں یہ بنیادیں کام دینے والے نہیں تھیں۔ اس کی سب سے پہلی یہ بات فرمائی کہ اے لوگوں، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس، ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور پھر اس کی بیوی کو بھی اسی سے پیدا کیا، یعنی اسی کی جنس سے، اسی کی نوع سے، اور پھر انہی دونوں سے سلسلہ انسانیت چلا ہے، نوع انسانی پھیلائی گئی، اور پوری زمین پہ آج تم جو دیکھ رہے ہو انسانوں کی ایک بھرمار ہے، تو وہ ظاہر ساری انہی کی اولاد ہے۔ تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ نسل آدم ایک ہے۔ تو تم ہزار اپنے قبیلوں میں تقسیم کرو، قوموں میں تقسیم کرو اور جغرافیائی تقسیم کرو، لیکن حقیقت میں ان میں ایک وحدت ہے، اور وہ وحدت کیا ہے؟ جس کو ہم وحدت اب کہتے ہیں، کہ سب کا باپ ایک ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ تم اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں یہ وحدت عطا کی ہے، تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہمارا باپ ایک ہے، اس طرح ہمارا رب بھی ایک ہے۔ تو دو ہماری یہ بنیادیں فراہم کی، ایک وحدت رب، ایک وحدت اب۔ اب اگر ان بنیادوں کو ہم اپنی بنیاد بناتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسی یکسانی پیدا ہوگی جس کی بنیاد پر شیرازہ بندی بہت آسان ہو جائے گی۔ چنانچہ ان دونوں پر زور دیتے ہوئے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ہمیشہ ایک دوسرے سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، معاملات کرتے ہو، اور یہ جو ایک آدم اور اس کی بیوی کے حوالے سے تمہارے اندر ایک نسل انسانی چلی ہے، اور اسی نے تمہارے اندر ایک رشتہ پیدا کیا ہے۔ پھر آگے ظاہر ہے کہ کہیں قریب کے رشتے ہیں، کہیں دور کے رشتے ہیں۔ یہ جو رحمی رشتے ہیں، یہ تمہاری قرابت داری ہے، اس کی پاسداری کا ہمیشہ خیال رکھنا، دیکھنا، اس کو قطع نہ ہونے دینا۔ جس سے تمہارا اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا تو تم ختم ہو جاؤ گے۔ اس طرح اگر یہ وحدت رب کا تصور نہ رہا اور تم نے قرابت داری کا لحاظ نہ کیا، تو ظاہر ہے کہ تمہارے اندر شیرازہ بندی نہیں ہو سکے گی۔ ان دو بنیادوں کو اس پہلی آیت میں بیان فرمایا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ دیکھو ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگران ہے، وہ دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔